تو محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنی کتابیں نبیوں کے پاس آئی ہیں ان تمام کتابوں کا دل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن شریف ہے۔ اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ پورے قرآن کا دل کون سی صورت ہے؟ بتاؤ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین شریف ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کا دل کون سی آیت ہے؟ بولو۔ سورہ یاسین شریف کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت ہے۔ ساری کتابوں کا دل قرآن، اور سارے قرآن کا دل سورہ یاسین شریف۔ اگر آپ دیکھیے مرتا ہے آدمی، اس دنیا سے جانے لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، امام صاحب کو بلاتے ہیں، بھئی سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اطمینان سے اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم روزانہ خود سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ میرے دوستو، ہم لوگ اگر ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہونے والا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بتاؤ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ بولو کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ وہ تو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، مرنے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا ہم اپنی زندگی میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں؟ بتاؤ۔ کسی گھر میں روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے؟ بولو نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری کامیابی ہے یا ہماری ناکامی ہے؟ بتاؤ۔ دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے، 50,000 سے زیادہ کتابیں، جیسے ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم بھیجا۔ قرآن کریم کے مقابلے کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جتنے نبی آئے، بہت سے نبیوں کے پاس کتابیں آئیں، 50,000 سے زیادہ کتابیں آئی ہیں۔ کتنی؟ 50,000 سے زیادہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ان تمام کتابوں کا دل قرآن کریم ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ انسان کے جسم میں اگر دل کام کرتا رہے تو پورا جسم کام کرتا ہے کہ نہیں؟ اور دل رک جائے، ہارٹ فیل ہو گیا، دماغ کام کرتا ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سب سے بڑی چیز ہے۔ دل ہے تو سب کچھ ہے، دل نہیں تو کچھ نہیں۔ تو محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنی کتابیں نبیوں کے پاس آئی ہیں ان تمام کتابوں کا دل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن شریف ہے۔ اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ پورے قرآن کا دل کون سی صورت ہے؟ بتاؤ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین شریف ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کا دل کون سی آیت ہے؟ بولو۔ سورہ یاسین شریف کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت ہے۔ ساری کتابوں کا دل قرآن
اور سارے قرآن کا دل سورہ یاسین شریف. اگر آپ دیکھیے مرتا ہے آدمی, اس دنیا سے جانے لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, امام صاحب کو بلاتے ہیں, بھئی سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے. سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں, اطمینان سے اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم روزانہ خود سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم کھانا کھا رہے ہیں, میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ کا پیٹ بھر جائے گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے؟ آپ نے آ کے کہہ دیا دعا کرو, میں دعا کروں گا, آپ کا کام ہو جائے گا؟ آپ خود جب وہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. میرا ابھی پیشاب آ رہا تھا, پیشاب آپ کر لیتے مجھے سکون ہو جاتا. تو سورہ یاسین شریف وہ امام صاحب پڑھیں اور فائدہ آپ کو ملے گا. عقل میں آنے والی بات ہے. ہاں, ہم جب خود سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے, پوری زندگی کریں گے, جب تک ہم زندہ ہیں 10 منٹ 15 منٹ اس کے لیے نکال کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو قرآن اس دن ہمیں بھولے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ, یعنی القرآن. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. وہ فرما رہے ہیں زبان سے کہنا محبت بہت آسان ہے, اصل میں عمل کرنا ہے. عمل کرنے سے کام ہوگا, زبانی کہنے سے نہیں ہوگا. آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, خالی زبانی کہتے رہو, وہ کہے گی انگوٹھی لا کے دو, محبت ہے. وہ کہے گی کپڑا لا کے دو, محبت ہے. وہ کبھی آپ کے پاس آئے گی؟ ابھی ہمارا ایک ملنے والا ہے, علی گڑھ میں پڑھتا تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ انتہائی قیمتی 17 انگوٹھیاں میں نے اس لڑکی کو دیں جو نکاح کے لیے راضی ہوئی. تو میرے دوستو, آپ جب خود کام کریں گے تو فائدہ ہوگا, نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل منہ, یعنی تم کو اللہ سے قریب پہنچانے والی قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مل سکتی. قرآن سے محبت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, تم اللہ کے ساتھ ساتھ لگے مل جاؤ گے, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, یعنی اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی. میرے بھائیوں, اس بات کو یاد رکھو, ہمیں خود کرنا ہوگا کام. آپ بتلائیے, ابھی برسات شروع ہوگی شروع کہ نہیں؟ دھان کا کھیت, لوگ جا کے ہل چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے؟ ہل چلانے کے بعد دانہ ڈالیں گے, گھاس کو صاف کریں گے, جب وہ بڑا ہوگا تو پھر پانی ڈالیں گے, دیکھیں گے. اور ایک آدمی وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نہ اس نے ہل چلایا, نہ اس نے دانہ ڈالا, نہ اس نے جا کے اپنے کھیت کو دیکھا. اور جب پورا گاؤں کھیت کاٹنے کے لیے جا رہا ہے جنگل میں, اپنے کھیت میں, وہ بھی گھر سے ڈرانتی لے کر آئے گا کہ میں بھی کھیت کاٹنے جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھئی تو نے کچھ کیا ہی نہیں. جب اس میں ہل چلانا تھا ہل نہیں چلایا, جب اس میں دانہ ڈالنا تھا دانہ نہیں ڈالا, جب اس میں پانی ڈالنا تھا پانی نہیں ڈالا, جب اس کے اندر گھاس کو صاف کرنا تھا تو گھاس نہیں صاف کی, تو اب تو کیسے آ گیا؟ تو آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سب کام ہو جائے گا. دنیا میں تو ہر کام کی کوشش کرتا ہے جو دنیا کا طریقہ ہے اس کو, اور آخرت کے لیے کچھ نہیں. وہ مولانا صاحب ہیں, وہ سب کر دیں گے. میرے بھائی سمجھ رہے ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کتنا سخت دن ہے، باپ بیٹے کو چینے گا نہیں، اور بیٹا باپ کو نہیں چینے گا، نہیں پہچانے گا۔ اس دن آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے، مسلمان کے سب سے زیادہ کام آنے والی جو چیز ہے، نبی سے زیادہ، فرشتے سے زیادہ کیا چیز ہے کام آنے والی؟ آقا فرماتے ہیں قرآن ہے۔ فرماتے ہیں ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ نہ فرشتہ کام آئے گا، نہ نبی کام آئے گا، نہ کوئی اتنا بڑا عمل کام آئے گا جیسا قرآن کام آئے گا قیامت کے دن ہمارے۔ لیکن کب کام آئے گا؟ کھیت میں جب دانہ ڈالیں گے، کھیت میں پانی ڈالیں گے، کھیت میں ہل چلائیں گے، تب وقت پر جائیں گے تو اس میں سے کاٹیں گے تو دھان نکلے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو دھان نکلے گا؟ بات آتی ہے سمجھ میں؟ میرے دوستو، سورہ یاسین شریف پورے قرآن کا دل ہے، اور قرآن جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، ہزاروں ہزار نبیوں کے پاس کتاب آئی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ 50,000 کے قریب کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ان سب کا دل قرآن کریم ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں پریشانی ہو رہی ہے، آدمی تڑپ رہا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، فوراً کہیں گے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، آدھی سورہ یاسین شریف نہیں ہوئی اللہ کے ہاں چلے گئے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم خود پڑھیں گے، بتاؤ ہم خود پڑھیں گے، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ان سے کیوں بول دیے انشاءاللہ، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، اگر ہم خود پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بولو، ہم خود پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب موت آئے گی کوئی ہمارے ساتھ جائے گا؟ بیٹا جائے گا؟ باپ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے، قرآن ہمارے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کیا مٹ جائے گا؟ قرآن ختم ہو جائے گا؟ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ اور جب دنیا سے چلے جائیں گے جب بھی قرآن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے تو چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، نہیں تو دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا کر 2 سورتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ یاسین شریف، ایک سورہ طٰہٰ۔ ابھی دنیا نہیں پیدا کی ہے، 1000 سال پہلے اس دنیا کے بنانے سے 2 سورتوں کی تلاوت اللہ نے کی خود، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ آدھے پارے کی ہے یہ آیت، یہ سورت 16ویں پارے میں، اور سورہ یاسین شریف تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو فرشتے جھومنے لگے اور جھوم کر یہ کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ مانوش، وہ انسان جن کے اوپر اللہ تو اپنی اس کتاب کو اتارے گا، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے سینے میں اس کتاب کو حفاظت سے رکھیں گے، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ زبان جو اس کی تلاوت کرے گی۔ سبحان اللہ سے نہیں ہوگا، تلاوت کرنے سے ہوگا۔ ہم تلاوت کرتے ہیں؟ بتاؤ کرتے ہیں تلاوت؟ نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں سے تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ گانے کی آواز آتی ہے،
گالی دینے کی آواز آتی ہے، جھگڑے کی آواز آتی ہے، بچوں کے شور مچانے کی آواز آتی ہے، موبائل چلانے کی آواز آتی ہے، اگر آواز نہیں آتی مسلمان کے گھر سے تو تلاوت کرنے کی آواز نہیں آتی۔ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میرے دوستو، آج میری آپ سے یہی ایک گزارش کو کیا کہتے ہیں آسامی میں؟ آبیدن ہے کہ آپ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ اچھا، آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پوری سورہ یاسین شریف پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، پوری سورہ یاسین شریف پڑھنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا پاٹھ کر لو۔ سمجھے بات کو؟ پاٹھ کرو، اس کو پاٹھ کرو 8 جگہ، آج اتنا، کل اتنا، پرسوں اتنا، اس کے بعد اتنا، اس کے بعد اتنا، اس کے بعد اتنا، 8 دن میں پورا۔ 1 مہینے میں 4 دفعے ہوگی کہ نہیں؟ 1 سال میں کتنی دفعے ہوگی؟ 12 چوک 48 دفعے ہوگی۔ جب روزانہ پڑھتے رہیں گے آہستہ 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 آسان ہو جائے گا۔ 8 پاٹھ کے 7 ہو جائیں گے، 7 کے 6 ہو جائیں گے، 6 کے 5 ہو جائیں گے، 5 کے 4 ہو جائیں گے۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، 8 نہیں مشکل ہے، 10 کر لو۔ 10 مشکل ہے، 12 پاٹھ کر لو، نشان لگا لو، آج یہاں سے یہاں، کل کو یہاں سے یہاں، پرسوں یہاں سے یہاں، اس کے بعد یہاں سے یہاں، لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے 1 ہفتے میں دوا کھانا، بتاؤ، صبح شام دن میں 4 مرتبہ دوا بتلاتا ہے کہ نہیں؟ اگر 4 مرتبہ نہیں کھائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ آج کل بخار چل رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ڈولو کھاؤ ہر 6 گھنٹے میں۔ تو میرے دوستو، روزانہ پڑھو، روزانہ پڑھو، روزانہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، 10 منٹ پڑھو، 15 منٹ پڑھو، جتنا ٹائم ہو جس کے پاس، لیکن ناغہ نہ کرے، اودی نہ کرے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ کرو گے عمل؟ کرو گے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوشش کی، اللہ نے نہیں چاہا۔ سمجھے بھائی؟ جس طرح سے کھیت میں دانہ ڈال کر محنت اور کوشش کی جاتی ہے، اس کو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں ہاں بارش ہو گئی کھیت میں جائیں گے۔ بتاؤ کہتے ہیں کھیت میں جائیں گے کہ نہیں؟ ہل چلائیں گے، دانہ ڈالیں گے، یہ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ۔ بتاؤ انشاءاللہ کہتے ہو اس وقت؟ کہو آج سے ضرور پڑھیں گے، پھر کہو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ میں بالکل بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، پاٹھ کر لو، 4 پاٹھ کر لو، 6 کر لو، 8 کر لو، 10 کر لو، 12 کر لو، 15 کر لو، 1 مہینے میں 2 ہو جائیں گی، لیکن کرو ضرور، تلاوت کرو روزانہ۔ میرے دوستو، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے محبت؟ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر ہمیں محبت نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہے یہ بات کہ نہیں؟ بتاؤ، محبت ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ بتاؤ کیسے پڑھتے تھے؟ پڑھو، یاسین، زور سے پڑھو سب لوگ، والقرآن الحکیم۔ پڑھا ہم نے ایک آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اچھا، ہمارے آقا اور سردار
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو اس کے علاوہ کسی طرح سے پڑھتے تھے؟ بتاؤ. جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہمارے آقا نے پڑھا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے تلاوت کی ایسے ہی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تلاوت کرنے کی. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی بات؟ ہم نماز اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں پڑھ سکتے. ہم روزہ آپ جیسا نہیں رکھ سکتے. ہم اپنا جیون آپ جیسا نہیں بتلا سکتے. صرف کوشش کر سکتے ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ نے تلاوت کی ایسے ہی ہم نے ابھی تلاوت کی. ہے کوئی چیز اس کے علاوہ؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تلاوت کی اللہ نے سورہ یاسین شریف کی فرشتوں کے سامنے تو کیسے پڑھا سورہ یاسین شریف؟ بتاؤ کیسے پڑھا؟ یاسین والقرآن الحکیم. ایسے ہی پڑھا نا؟ بولو ایسے ہی پڑھا کہ نہیں؟ پھر دوبارہ پڑھو. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی. ایسے ہی تلاوت کی نا اللہ نے. اور حضرت جبریل امین جو اللہ کے پاس سے قرآن کریم لے کر آئے ہمارے آقا کے پاس، انہوں نے کیسے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی؟ پڑھ کے بتاؤ. آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے. یاسین والقرآن الحکیم. حضرت جبریل امین فرشتوں کے بادشاہ، اس کے بعد سے آج تک وہ دنیا میں نہیں آئے جب سے ہمارے آقا تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے. اتنے بڑے وہ فرشتے اور اللہ کی مخلوق، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت فرما رہے ہیں؟ جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کیسے تلاوت کرتا ہے؟ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں. دنیا میں کوئی اور چیز ہے؟ دنیا میں کوئی اور چیز ہے؟ اور آج مسلمانوں نے اپنی زندگی سے قرآن کریم کو نکال دیا. نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ دیکھو کوئی عزت ہے مسلمانوں کی اس وقت؟ بازار میں کوئی عزت ہے؟ ڈی سی کے ہاں کوئی عزت ہے؟ باہر کوئی عزت ہے؟ گھر میں کوئی عزت ہے؟ کسی ڈاکٹر کے ہاں چلے جائیے، پرسنٹ 2 ہیں، پرسنٹ 4 ہیں. اور ڈاکٹر کے ہاں صبح سے شام تک رجسٹر لے کر بیٹھ جائیے، پرسنٹ میں کتنے مسلمان آئیں گے؟ کیا 2% آئیں گے؟ سچ بتلا دو، 2% آئیں گے؟ 20, 25, 30, 40, 50% مسلمان. حقیقت میں 2 ہیں 3 ہیں، لیکن بیمار کتنے ہو رہے ہیں؟ 50%. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. آپ جیل میں چلے جائیے، شراب، کچی شراب آپ دیکھ لیجئے، 4% مسلمان، لیکن شراب پینے والے 25% مسلمان ملیں گے. بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو، قرآن کریم کو پکڑ لو دونوں ہاتھ سے. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو. 6 مہینے کے اندر اندر دیکھو کیسی خیر ہوگی، کیسی برکت ہوگی. بزنس میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن. وہ باڑی، وہ گھر
جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، بیت کہتے ہیں گھر کو، باڑی کو. ایسی باڑی جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں حضرتہ الملائکہ وتنکبت عنہ الشیاطین. فرشتے جو ہیں وہ نور ہے کہ نہیں؟ اور شیطان آگ. شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے. فرشتے کس چیز سے بنے؟ نور سے. نور کا مطلب ٹھنڈک، نور کا مطلب سکون، نور کا مطلب اطمینان، نور کا مطلب روشنی. فرما رہے ہیں حضرت. حضرت کا مطلب یہ حاضر ہو گئے. حاضر ہوتا ہے بڑے کے سامنے چھوٹا. کیا کہتے ہیں؟ حاضر. سمجھ گئے؟ آپ ماسٹر اسکول میں حاضری لیتا ہے، فلاں لڑکے، تو کیا بولتا ہے؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ حاضر. حاضر جناب. حاضر کا مطلب ماسٹر صاحب مہان انسان. ہم چھوٹے ان کے سامنے چاہیں تو پٹائی کر دیں، چاہیں کھڑا کر دیں، چاہیں بٹھا دیں، چاہیں کلاس سے نکال دیں، چاہیں نمبر زیادہ دے دیں، چاہیں نمبر کم کر دیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرتہ الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد تمام خرابیوں کو دور کرتے ہیں. اچھا، فرما رہے ہیں وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ. اور شیطان کیا چیز ہے؟ آگ ہے. آپ یہاں آگ جلا دیجئے، جلائیے آگ، دھواں ہوگا. ہوگا دھواں کہ نہیں؟ سب لوگ کھانسنے لگیں گے کہ نہیں؟ ابھی آگ جلے گی، گرمی ہوگی، یہ سب جلنے لگے گا. ہم یہاں بیٹھ سکیں گے؟ اپنی زندگی جان بچا کے بھاگیں گے کہ نہیں؟ تو آقا فرما رہے ہیں آگ، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، سب کی سب تمہارے گھر سے بھاگیں گی. تنکبت، شیطان بھاگے گا. اور حاضر کون حاضر ہوگا؟ رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں آ کے چاروں طرف بیٹھ جائیں گے. یہ روشنی جل رہی ہے، اگر اسے بند کر دیجئے اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور بڑی روشنی جلا دیجئے، اور روشنی، اور روشنی، اور روشنی. یہاں گدے بچھا دیجئے، اور گرم، آرام، سکون. تو فرما رہے ہیں ایک فرشتہ نہیں، ملائکہ. ملائکہ کہتے ہیں بہت سارے فرشتوں کو. کب آئیں گے وہ؟ کب آئیں گے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھر میں ہوگی. اگر تلاوت نہیں ہوگی تو کون آئے گا؟ فرما رہے ہیں کہ شیطان بیٹھا ہوا تھا. شیطان ہمارا دوست ہے، عدو مبین. قرآن میں اللہ نے کہا کھلا دشمن ہے تمہارا. شیطان کیا کرے گا؟ آگ لگائے گا. شیطان کیا کرے گا؟ دھواں لائے گا. شیطان کیا کرے گا؟ پورے گھر کو کالا کر دے گا. شیطان کیا کرے گا؟ ہر چیز جلا دے گا، برباد کر دے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بولو عمل کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے؟ روزانہ تلاوت کرو گے؟ آج سے، اگر آج چھوڑ دیا تو کل سے شیطان نہیں تلاوت کرنے دے گا. اس بات کو یاد رکھو. اگر آج سوچ لیا کہ بھئی صبح سے کریں گے تو شیطان کل نہیں کرنے دے. آج ہی جاؤ، وضو کرو، پاٹ طے کرو، اور آج ہی سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. دیکھو کیسا فائدہ ہوگا. اچھا، آگے اللہ کیا لے کر آئے آپ؟ کوئی حکم لے کر آئے؟ ارے چھوڑو یار. حضرتہ الملائکہ وتنکبت عنہ الشیاطین.
آگے فرماتے ہیں وَاتَّسَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ. اہل کون ہے؟ ہماری بیوی، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، ہمارے بھانجے، ہمارے بھتیجے. آقا فرما رہے ہیں وَاتَّسَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ. پورے گھر میں بچوں پر، باڑی میں، کھیتی میں، بزنس میں، ہر چیز میں بہت سکون، بہت اطمینان، بہت ترقی ہوگی. وَكَثُرَ خَيْرُهُ وَقَلَّ شَرُّهُ. فرما رہے ہیں کثر بہت زیادہ کیا ہوگی؟ خیر کہتے، خیر تو سمجھ رہے ہو؟ بہت زیادہ خیر ہوگی، بہت زیادہ مزے آئیں گے، بہت زیادہ اطمینان ہوگا، بہت زیادہ کامیابی ملے گی. ہاں دنیا ہے، تھوڑی تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن زیادہ کامیابی ہوگی، کم پریشانی ہوگی. بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں؟ کب ہوگا یہ سب کام؟ کب ہوگا بتاؤ؟ جب ہم تلاوت کریں گے ایک دن، روزانہ. آقا یہ نہیں فرما رہے ہیں 1 گھنٹہ کرو، یہ نہیں فرما رہے ہیں 2 گھنٹہ کرو، یہ نہیں فرما رہے ہیں آدھا گھنٹہ کرو. صرف اتنا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن. ایسی باڑی جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے 15 منٹ تلاوت کیجئے. آپ کے پاس ٹائم ہے 10 منٹ تلاوت کیجئے. آپ کے پاس ٹائم ہے آدھا گھنٹہ تلاوت کیجئے. بزنس میں تو آپ صبح جاتے ہیں رات تک لگے رہتے ہیں، کھیت میں آدھی رات میں جاتے ہیں تو دوپہر تک لگے رہتے ہیں. کیا دنیا کمانے کے لیے؟ یہ تو وہ جیون ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. جتنا ٹائم آپ کو مل جائے، رات میں سوتے وقت مل جائے سوتے وقت کیجئے، صبح کا ٹائم مل جائے صبح کو کیجئے، دوپہر میں ٹائم مل جائے دوپہر میں کیجئے. دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں ٹائم مل جائے وہاں 10 منٹ پڑھ لیجئے، گھر میں 5 منٹ پڑھ لیجئے. لیکن روزانہ پڑھو. بتاؤ پڑھو گے؟ سب کے سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا. اور آگے بہت سخت بات فرما رہے ہیں آقا. فرماتے ہیں جیسے کہ ہماری باڑی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن. اچھا قرآن کس کے گھر میں پڑھا جائے گا؟ کیا ٹرائبل کے گھر میں؟ کیا عیسائی کے گھر میں؟ کیا مشرک کے گھر میں؟ کس سے امید ہے آقا کو تلاوت کرنے کی؟ بولو، مسلمان سے، ہم سے اور آپ سے. فرما رہے ہیں البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن. اور ایسے گھر، ایسی باڑی جس میں سب کام ہوتا ہے، صرف قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا. جیسے آج کل ہمارے گھر ہیں، آقا فرماتے ہیں حضرتہ الشیاطین. پورے گھر میں جگہ جگہ ایک دشمن آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک دشمن، اس کونے میں بھی، اس کونے میں بھی، اس کونے میں بھی، اس کونے میں بھی، بیٹے کے کمرے میں بھی، بیٹی کے کمرے میں بھی، بہو کے کمرے میں بھی، بیوی کے کمرے میں بھی، اس کے کمرے میں بھی، جگہ جگہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور آگے فرما رہے ہیں وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ. اور اللہ کی رحمت کے فرشتے، نور، سکون، اطمینان، وہ سب بھاگ جاتے ہیں باہر. بات آئی سمجھ میں؟ سب کے سمجھ میں آئی بات؟ بتاؤ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر کسی کو کچھ پوچھنا، ابھی مجھے اصل میں جانا ہے وہاں وہ کیلا شہر، اور وہاں بھی تقریر کرنی ہے. اب سوچو آدمی تو ہوں تھک گیا آپ ہی کے پاس، اور پھر وہاں سے مجھے جانا ہے عاصم گنج راٹھی میں، اور صبح کو پھر مجھے جانا ہے وہاں کیا نام ہے اس کا، سلچر.
تو بہت لمبا سفر ہے، اس وجہ سے 7 بج گئے، 8 بجے مجھے وہاں تقریر کرنی ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ، یقین سمجھتے ہو؟ یقین سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ وشواس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج سے کیا ہوگا؟ ناغا ہوگا، بولو ناغا ہوگا، اودی ہوگا، اودی ہوگا۔ 5 منٹ پڑھو، لمبا نہیں کہتا، 5 منٹ پڑھو، وہ ٹائم کم ہے، لیکن ناغا مت کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب ایک بات یہ بتاؤ، یہ بات کتنی مہان بات ہے یا معمولی بات ہے؟ بتاؤ، اس سے بڑی مہان کوئی بات ہو سکتی ہے جو آج ہم نے سنی اور وعدہ کیا اس پر عمل کرنے کا؟ اب اگر یہ مدرسہ یہاں نہ ہوتا تو آپ یہاں آتے؟ اگر یہ مدرسہ یہاں نہ ہوتا تو ہم یہاں آتے؟ اگر یہ مدرسہ یہاں نہ ہوتا تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی محفل یہاں لگتی؟ تو یہ مدرسہ جب تک ہے، جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی رہیں گی، جس دن یہ مدرسہ مٹ جائے گا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اس مدرسے کی حفاظت کرو، اس مدرسے کو باقی رکھو، اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ، تو ہماری آنے والی جو اولاد ہے اس کا بھی ایمان محفوظ رہے گا، اس کا بھی دین محفوظ رہے گا، اس کی نمازیں محفوظ رہیں گی، اس کے روزے محفوظ رہیں گے، وہ جانے گا کون سا صحیح کام ہے کون سا غلط کام ہے۔ Oh